السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ تو جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ خود کو پازیٹیو کیسے رکھیں۔ دیکھیں، ہر انسان جو ہے نا وہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے مائنڈ میں۔ اکثر اوقات ہم لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی ٹینشن ہوتی ہے جو ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ سوار کی ہوتی ہے۔ تو سٹریس جو ہے نا، میرے خیال میں آج کل ہر عورت میں سٹریس لازمی ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہو جاتی ہے کہ بہت ساری ریزنز ہیں، بلکہ جیسے موبائل وغیرہ اتنے ان ہو چکے ہیں، اتنی زیادہ یہ سکرین ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے بچوں میں۔ کبھی کبھی ہمیں بچوں کی طرف سے سٹریس ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اسٹڈیز میں کنسنٹریٹ نہیں کر رہے، اور وہ موبائل کا یوز زیادہ کر رہے ہیں۔ کبھی وہ کھا پی نہیں رہے، اس وجہ سے سٹریس ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمیں مہنگائی کی وجہ سے سٹریس ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں مطلب ملک کے حالات اتنے خراب، دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کبھی ہمیں ان چیزوں کا سٹریس ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں گھر میں۔ اکثر اوقات سٹریس آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ لوگوں کو دیتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، لیکن فرسٹ آف آل تو آپ ان لوگوں کو اگنور کریں۔ جو بھی آپ کے بارے میں کچھ نیگیٹو بولتا ہے، یا جس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں سوار کر لیا ہے، آپ اس چیز کو نہیں ذہن سے نکال پا رہے، تو یہ سوچیں کہ کہنے والے کا کیا ہے۔ اس نے تو کہہ لیا جو کہہ لیا، لیکن اب آپ کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں اس چیز کو لے کے جو ہے نا اتنا زیادہ آپ اس چیز کو آپ نے اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے؟ آپ اس چیز کو اگنور کرنا سیکھیں، بالکل چھوڑ دیں۔ جو انسان آپ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اس کو بالکل اگنور کریں۔ باقی صرف اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ، اور اپنے ہسبینڈ پہ، اپنی فیملی پہ جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے۔ اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، خود کو مینٹین کر کے رکھیں، اور گھر کو اچھے سے مینیج کرنا سیکھیں۔ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پازیٹیو بناتی ہیں۔ اکثر اوقات ہم بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور یہ وہ تنگ آ جاتے ہیں نا، اور پھر اپنے ہسبینڈ سے بھی کبھی کبھی شکایت کرنے لگتے ہیں کہ جی بچے بہت تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ، میں تھک گئی ہوں، بس اب نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتی، یہ گلے شکوے۔ اور اس کے بعد پھر ماں جو ہوتی ہے نا، وہ جب دوبارہ سے اپنے بچوں کو ہنستا دیکھتی ہے، مسکراتا دیکھتی ہے، بچے کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس کے بعد جو ہے نا آپ کے فیس پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ دل سے خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ ساری تھکاوٹ بھول جاتے ہیں۔ پھر آپ دوبارہ سے نئے سرے سے جو ہے نا بچوں کو زیادہ سے زیادہ اچھی تربیت دینے، اچھی کھانا پینا اچھا دینے، اور باقی چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں دوبارہ سے۔ آپ واک کیا کریں، واک کرنے سے بندہ پازیٹیو رہتا ہے۔ جب بھی آپ کو فیل ہو کہ تھوڑی سی نیگیٹیوٹی ہمارے مائنڈ میں آ رہی ہے، تو واک کرنے نکل جائیں، تیز تیز قدموں سے چل کے واک کریں، اور اس کے بعد جو ہے گھر میں بھی چلتی پھرتی رہیں، بیٹھے نہیں زیادہ فری ہو کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کام کرتی رہا کریں۔ دیکھیں جو اکثر لوگ ہوتے ہیں، جیسے مطلب بڑے شہروں میں نے دیکھا ہے، لیڈیز جب اسٹریس فیل کرتی ہیں تھوڑا سا، اور پھر شاپنگ کے لیے نکل جاتی ہیں، یا پھر انہوں نے باہر کہیں آؤٹنگ پہ پلان بنائے ہوتے ہیں، آؤٹنگ پہ چلی جاتی ہیں، اور اس طرح سے پلان کر لیتی ہیں۔ دیکھیں ہم روز روز تو نہیں افورڈ کر سکتے نا کہ آؤٹنگ پہ جانا اور شاپنگ وغیرہ کرنا، کتنی کا بندہ شاپنگ کر لے۔ تو ایک لمٹ ہوتی ہے، ہم لوگوں نے سیزن میں لینے ہوتے ہیں جو کپڑے اور جوتے، جو بھی لینا ہے سامان، وہ ایک دفعہ لے آئے، پھر اس کے بعد بار بار شاپنگ پہ بھی نہیں جا سکتے بندہ۔ اور پھر خاص طور پہ جن لیڈیز کے بچے چھوٹے ہیں، جنہوں نے گھر میں چھوٹے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، گھر کو بھی مینیج کرنا ہے، گھر کی چیزیں، وہ کیسے ڈیلی آؤٹنگ پہ اور شاپنگ وغیرہ پہ جا سکتی ہیں؟ تو اس لیے یہ نہیں بہتر کہ آپ گھر میں رہ کے جو ہے نا گھر میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، آپ اتنا ٹائم ہی نہ دیں خود کو کہ آپ کو اسٹریس ہو یا آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں۔ ویسے بھی جب ایک ماں نیگیٹیو ہوتی ہے یا اسٹریس فیل کرتی ہے، یہ ٹینشن میں ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ جو ہے نا اس کے جو اولاد ہوتی ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، چھوٹے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ماں اس طرح سے بچوں کو توجہ نہیں دے سکتی، ان کے کام جو ہے نا وہ ویسے کے ویسے پڑے رہتے ہیں، وہ اپنی ہی سوچوں میں گم، اور سارا کچھ نا
تو مطلب ایک گھر کا ماحول ہی سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ابھی میں جو آپ لوگوں کو ڈریس دکھا رہی تھی، یہ میری مدر ان لا کا تھا، اور ان سے میں نے جو ہے نا وہ لے لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ مجھے ڈریس آپ کا بڑا پسند ہے، تو انہوں نے کہا چلو آپ پہن لو۔ مطلب مدر ان لا میری اتنی کوئی وہ ہیلدی نہیں ہے، بس تھوڑی سی ہائٹ کا ڈفرینس ہے، باقی جو ہے نا ان کا سوٹ مجھے بالکل فٹ آ گیا تھا۔ تو یہ بھی کوئی کرتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے مانگا ہے سوٹ، انہوں نے دے دیا۔ میں نے تعریف ہی کی تھی، میں نے کہا مجھے سوٹ آپ کا بڑا پسند ہے، تو انہوں نے کہا چلو آپ لے لو نا۔ نیو ہی انہوں نے لیا تھا ابھی، تو ساتھ میں پیور کا دوپٹہ تھا، تھوڑا سا سائڈ سے جو ہے نا وہ چاک اس کے چھوٹے تھے، تو وہ میں نے کہا چلو میں سیٹ کرا لوں گی۔ تو یہاں پہ اب میں پلاؤ کی تیاری کر رہی ہوں، پلاؤ بنانا ہے میں نے، اور اس کی جو ہے نا وہ میں تیاری کر رہی ہوں شام کے لیے۔ تو میں بات کر رہی تھی اسٹریس فری ہونے کے کیا طریقے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا میں جو کرتی ہوں وہ گھر کی سیٹنگ چینج کرنے لگ جاتی ہوں، یا میڈ کے ساتھ مل کے ڈیپ کلیننگ کر لیتی ہوں گھر کی، اور دوپہر کے اس طرح سے برتن تھوڑے بہت پڑے ہوتے ہیں وہ میں خود دھو لیتی ہوں۔ ویسے تو میڈ آتی ہے شام کو بھی دھونے اور صبح بھی، لیکن دوپہر کو میں خود کر لیتی ہوں۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ میں کھانا بھی پلاؤ بھی بنا رہی ہوں، اور ساتھ میں ماس کے لیے نا میں نے کھیر تھوڑی سی رکھی ہوئی تھی کہ اس کے لیے کھیر بنا کے جو ہے نا وہ تھوڑی سی فریج میں رکھ دیتی ہوں، ایک میل جو ہے نا وہ فریج میں چلو پڑا ہوگا۔ ابھی میں نے ایپل کی پیوری بنائی تھی، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی۔ ایپل پیوری بنا کے رکھ دی تھی، تو وہ بھی ماشاءاللہ سے نا ماس شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو کھیر بھی بنا کے میں فریج میں رکھ دوں گی، تاکہ کبھی اچانک بھی بندے کو اگر کہیں آنا جانا پڑ جائے، فیملی میں کہیں جانا پڑ جاتا ہے، یا پھر گھر میں بھی آپ 100 کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، کبھی کچھ کرنا، اور پھر اچانک سے جو ہے نا وہ آپ بنانے تو نہیں چلے جاتے، مطلب بچہ تو اچانک رونے لگ جائے، تو ایک میل پڑا ہو تو آپ کو جو ہے نا تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ پہلے سے چلو تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو چھوٹے بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے سب سے مشکل جو کام ہوتا ہے نا وہ ان کو قابو کرنا ہوتا ہے، ورنہ ماز تو ہاتھ مار کے پوری پلیٹ ہی گرا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو میں نے جو ہے نا وہ کارٹ میں بٹھا دیا تھا، اور ہاتھ میں نے اس کے یہ ڈنڈا پکڑا دیا تھا، ڈنڈے کے ساتھ بڑے شوق سے کھیلتا ہے، کچھ بھی ایسا نا مطلب پائپ وغیرہ جو بھی بیٹ کچھ بھی ہو تو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہوں، یہ کھیلتا رہتا ہے، اور پھر میں اس کو کھلا دیتی ہوں جو بھی اس کی فیوریٹ چیز ہوتی ہے نا۔ بچے ایک ٹوائے سے بھی اکتا جاتے ہیں، مطلب ڈیلی اگر اس کو میں ایک ہی چیز دوں نا تو یہ اٹھا کے پھینکتے ہیں کہ اب مجھے کچھ نیو چاہیے، تو اس لیے پھر نا نئی چیزوں کو جا کے اس ایج میں بچوں نے ہاتھ مارنے ہوتے ہیں، اور سارے کام ہی بلکہ نئے کرنے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے یہ سیڑھیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، تو ماشاءاللہ سے کرالنگ سٹارٹ کی ہے جب سے، اور ہماری بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ تو صحیح ہے، بندہ یہ ہے کہ مصروف رہتے ہیں ماشاءاللہ سے، سارا دن گھر میں رونقیں لگی رہتی ہیں۔ شکر ہے اللہ پاک کا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ میں اس کو ایپل پیوری کھلا رہی ہوں، اور اس کی شرارتیں بھی دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ سے ساتھ ساتھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں۔ تو آج سارا دن جو ہے نا میرا مصروف گزرا گھر کی سیٹنگ کرنے میں۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ یہ بچوں کا جو روم ہے نا LCD اتار کے نا یہاں پہ لگوا لوں۔ میں نے اپنے روم سے LCD اتاری اور ان کے روم میں سیٹ کروا دی، جنید سے کہہ کے میں نے نا یہ دیوار میں کیل لگوا لی، اور LCD جو ہے نا وہ ادھر لگا دی، تاکہ بچے ایک سائڈ پہ جو ہے نا اپنا شور شرابہ ادھر سائڈ پہ بیٹھ کے جو ہے نا ٹی وی وغیرہ دیکھ لیں، جو بھی انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ اسی روم میں کریں۔ اور یہ چارپائی رکھی ہوئی ہے ماز کے لیے، یہ بہت ضروری ہے میرے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے نا جھولا باندھا ہوا ہے، تو جب بھی اس نے سونا ہو تو چارپائی کے جھولے میں ڈالتے ہیں اور سو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں، اللہ حافظ۔